عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا۔ اللہ کہتے ہو میرے او بندیو جنہوں نے گناہ کر کر کے اپنی جانوں پر ظلم کر دیا، اللہ نے گناہ کرنے والوں کو بھی یہاں کیا کہا؟ یا عبادی، میرے بندیو جنہوں نے گناہ کر کر کے میں اپنی جانوں پر ظلم و ستم کیا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ فرماتے ہو میرے بندیو شیطان شاید تمہیں غفلت میں ڈال دے، شیطان شاید میری رحمت سے تمہیں مایوس کر دے، شیطان شاید تمہارے دل کے اندر یہ بات ڈالے خدا تو کو نہیں معاف کرتا، توبہ توبہ تو تے خدا دا مجھے بڑا مجرم ہے۔ دل ابھی بات ہوتا ہے نہیں بات ہوتا؟ توبہ توبہ توبہ، اے جا بڑا گناہ کر کے تو خدا دے سامنے آنے شرم بھی نہیں آتی، تو منہ کہیں لاسی ہو، ایک کوڑا ہاتھ ہوتا ہے شیطان ہاتھ ہوتا ہے۔ اللہ ان بندوں سے کہتا ہے جن کو شیطان کہتا ہے کس منہ کے ساتھ اپنے رب کے دربار میں جائے گا، کس منہ کے ساتھ اپنے رب کے سامنے جائے گا؟ اللہ ان بندوں سے کہتا ہے میرے بندیو لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے کبھی نا امید نہ ہونا۔ فرمایا تمہارے گناہ اگر ریت کے ذروں سے زیادہ ہیں، میری رحمت اس سے بھی زیادہ ہے۔ تمہارے گناہ اگر بارش کے قطروں سے زیادہ ہیں، میری رحمت اس سے بھی زیادہ ہے۔ اگر تمہارے گناہ درختوں کے اوپر لگنے والے پتوں سے زیادہ ہیں، فرمایا کہ میری رحمت اس سے بھی زیادہ ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، فرمایا میرے دربار کے اندر آئے گا، گناہوں کی معافی مانگے گا، ایک دفعہ اشک ندامت کے ساتھ دل کے اندر ندامت رکھتے ہوئے، دل کے اندر اپنے گناہوں کی معافی کا جذبہ رکھتے ہوئے، آئندہ نہ کرنے کا پختہ عزم رکھتے ہوئے، اور میں ایک دفعہ میرے دربار کے اندر کہے گا یا اللہ مجھ سے بہت بڑے گناہ ہو گئے، اے رب کریم تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، تو معاف کرنے پہ آئے، تو بڑے سے بڑے مجرم کو معاف کر دیتا ہے، اے رب کریم مجھے معاف کر دے۔ اللہ فرماتے ہیں ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، میں ایک نہیں دو نہیں لاکھ نہیں کروڑ نہیں اربوں نہیں کھربوں نہیں، فرمایا اس کے نام اعمال کے اندر جتنے گناہ ہوں گے سارے کے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ پھر اگلی بات آپ کو بڑی عجیب بتاؤں، اللہ دوسری جگہ فرماتا ہے، فرمایا صرف معاف نہیں کروں گا، اب اس بندے نے میرے ساتھ 40 سال بغاوت کی، 60 سال بغاوت کی، اس بندے نے میرے ساتھ 30 سال تک بغاوت کی، 70 سال تک میرا باغی رہا، 80 سال گزر گئے، اس کی داڑھی سفید ہو گئی، اس کے بال سیاہ ہو گئے، اس کی ٹانگوں کے اندر سے بیجا بھی خشک ہو گیا، یہ اپنی ٹانگیں قبر کے اندر دیکھنے لگا۔ اب اس حالت کے اندر فرمایا میرے دربار کے اندر آ کر مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، 80 سال کی بغاوت میرے سامنے ذکر کرتا ہے، اے رب کریم 80 سال میں نے تیری بغاوت کی ہے، تیرے ساتھ دشمنی کی ہے، تیرے دشمن میرے دشمن شیطان سے میں نے دوستی لگائی رکھی ہے، اے رب کریم مجھے معاف کر دے۔ اللہ فرماتے ہیں میں معاف نہیں کروں گا، اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، فرمایا اس 80 سال کے بوڑھے نے جتنے گناہ کیے تھے میں نے اس کی اس معافی کی وجہ سے اس کے سارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دینا ہے۔ اللہ سارے گناہوں کو کیا کرے گا؟ اللہ فرماتے ہیں انی انا الغفور الرحیم نبی عبادی، اے میرے پیارے پیغمبر بتا دے میرے بندوں کو انی انا الغفور الرحیم۔ بیت اللہ آدمی جو ہے نا بیت اللہ دے غلاف دے ہوتا ہے، ہاں موٹے الفاظ کے ساتھ یہ آیت لکھی ہوئی ہے نبی عبادی انا الغفور الرحیم،
اے میرے رقیب، فرمایا اے میرے، اللہ قرآن مجید میں وہی بھیجتا ہے، فرمایا میرے پیارے پیغمبر بتا دے ان کو کہ میں بخشنے والا رحم کرنے والا ہوں، میں بخشنے والا۔ شاید کہ تم یہ سمجھو کہ میں معاف نہیں کروں گا، فرمایا نہیں نہیں، میں معاف کر دوں گا۔ تو یہ رمضان کے لمحات جو اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو دیے ہیں، یہ اسی لیے دیے ہیں کہ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو کیا کرے۔ اللہ چاہتا ہے کہ میں اپنے بندوں کو کیا کر دوں، معاف کر دوں۔ اس معافی کے لیے اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو یہ بہانہ دیا ہوا ہے، اس بہانے کو غنیمت سمجھتے ہوئے میں اور آپ اپنے گناہوں کی کیا کریں، معافی مانگ لیں۔ یہ انسان کی زندگی ہے، اس کے لیے تو بڑی سعادت اور خوش قسمتی ہے جمعے کا دن روزے کی حالت میں پھر ناگہانی موت، سنا کرنٹ لگ کے مرا ہے، تو ایسی ناگہانی حالت کے اندر موت یقیناً شہادت کی موت ہے، اور پھر روزے کی حالت میں اپنے رب کے پاس جانا، افطار وہاں اللہ رب العزت کرائیں گے، یہ اس کے لیے تو بڑی سعادت ہے، لیکن ہمارے لیے اور بالخصوص اس کے گھر والوں کے لیے اور بالخصوص اس کے بچوں کے لیے بڑے صدمے کا باعث ہے۔ اللہ رب العزت اس کے بچوں کو، اس کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور اللہ پاک اس کی مغفرت فرمائے اور جنت الفردوس کے اندر اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ اسی طرح بھائیو، دوستو، بزرگوں، یہ دنیا کی زندگی ابھی اوپر جنازے پہ میں بات کر رہا تھا تو اس بات کی حقیقت سامنے آ گئی نا۔ میں نے وہاں کہا کہ پہلے ہم چھوٹے ہوتے تھے تو صابن کے ساتھ وہ بلبلے بنایا کرتے تھے نا، تو وہ بلبلے اوپر ہوا میں اڑتے، ہم خوش ہوتے ہیں۔ وہ کوئی بلبلا 1 فٹ کی بلندی پہ جا کے پھٹ جاتا، کوئی 2 فٹ، کوئی 3 فٹ، کوئی 5 فٹ تک چلا جاتا، لیکن بالآخر اس نے کیا ہونا تھا، پھٹنا تھا۔ کانٹے کے ساتھ لگا پھر پھٹ گیا، پتھر کے ساتھ لگا پھر پھٹ گیا، نہیں تھوڑا سا اوپر گیا ہوا میں پھٹ گیا۔ یوں ہی میری اور آپ کی زندگی کی مثال بھی ہے، ہم نے بھی، ہمارا بھی یہ سمجھو کہ پتہ نہیں بلبلا یہ کب پھٹ جائے گا، کدھر پھٹے گا، زندگی کی شام پتہ نہیں کہاں ہوگی۔ جو مر جاتے ہیں ان کو تو قبر نصیب ہو جاتی ہے، لیکن ہم نے وہ سانحہ بھی دیکھا ہے، وہ لمحات، وہ گھڑیاں بھی دیکھی ہیں کہ 2005 کے زلزلے میں یہاں اموات اتنی کثرت سے ہوئی کہ لوگ جنازہ کرنے اور دفنانے کے لیے بھی فارغ نہیں تھے۔ کئی لوگوں کو بغیر جنازے کے اور بغیر کفنانے کے اکٹھی قبر بنا کر ان کو دفنا دیا گیا۔ یہاں ہمارے علاقے کے واقعات ایسے ہیں، ورنہ یہاں تو زلزلے کی اتنی کیفیت سخت نہیں تھی، ورنہ بالا کوٹ اور کشمیر کے کچھ علاقوں کے اندر جہاں زلزلے کی کیفیات بڑی سخت تھی، وہاں کا آپ اندازہ لگائیں کہ لوگوں کو قبر بھی نصیب نہیں ہوئی۔ ابھی 1-2 دن پہلے فیس بک کے اوپر آیا ہوا تھا کہ آزاد کشمیر مظفر آباد کے اندر ایک جگہ کو کھودا تو 2005 کے زلزلے میں جو لاشیں زمین بوس ہوئی تھیں ان میں سے 2 لاشیں سامنے آ گئی۔ تو پتہ نہیں ہمیں قبر بھی نصیب ہوتی ہے نہیں ہوتی، کفن بھی نصیب ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا۔ بہرحال خوش قسمتی اور سعادت اسی کو سمجھو، اور اس رمضان المبارک کے مہینے کو اپنے لیے باعث سعادت سمجھتے ہوئے، اپنے لیے معافی مانگتے ہوئے کہ یا اللہ پتہ نہیں اگلا رمضان ملتا ہے کہ نہیں ملتا، اس کو میری بخشش کا ذریعہ بنا دے۔ اور اے رب کریم میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں، اور اللہ کو بندے سے مطلوب، حضرت انسان سے مطلوب صرف اور صرف توبہ ہے۔ میرا آج کا موضوع بھی یہی تھا، توبہ مطلوب ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ توبہ کر لے بس، ورنہ گناہ ایسے ہوں گے، خطائیں ہوں گی، لغزشیں ہوں گی، حتیٰ کہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ اگر یہ گناہیں، لغزشیں، خطائیں نہ کرے تو اللہ رب العزت اس کی جگہ دوسری مخلوق لائے جو گناہ کرے، گناہ کرنے کے بعد اپنے گناہوں کی اپنے رب سے معافی مانگے۔ گویا کہ انسانیت سے مطلوب ہی اللہ کو یہ کہ اس سے گناہ ہوگا، لیکن گناہ ہو جانے کے بعد وہ اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے گا، اور اللہ فرماتے ہیں کہ میں اس کے گناہوں کو معاف کر کے اپنی شان غفاری کا اظہار فرماؤں گا۔ اس لیے
اس رمضان المبارک کے لمحات کو، اور بالخصوص یہ دوسرا عشرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کون سا عشرہ ہے؟ مغفرت کا، اوسطہ مغفرۃ، فرمایا کہ اس کا درمیانہ عشرہ مغفرت ہے۔ بالخصوص جس عشرے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مغفرت کا عشرہ قرار دیا ہے، تو یقیناً اگر یہ مغفرت والا عشرہ چلا جائے، میں اور آپ اپنی مغفرت نہ کروا سکے، تو یہ بڑی بدقسمتی ہوگی۔ اس لیے اس عشرے کے اندر اور بالعموم پورے رمضان المبارک کے اندر سب سے بڑی کوشش میری اور آپ کی یہ ہونی چاہیے کہ اللہ میری اور آپ کی مغفرت فرما دے۔ اور اللہ، موت تو سب کی آنی ہے، اللہ رب العزت موت ایسی دے کہ مرتے وقت زبان کے اوپر کلمہ ایمان ہو، اور اللہ رب العزت سے ملاقات ہو اس حال کے اندر۔ مفسرین کرام ایک آیت کے ضمن میں بڑی عجیب بات لکھتے ہیں، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ فرمایا کچھ لوگ اللہ کے فرما بردار، اللہ کے اطاعت شعار، اگر ان سے کوئی لغزش ہو جاتی ہے، کوئی گناہ ہو جاتا ہے، رو سے اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافیاں مانگنے والے، توبہ کرنے والے، ایسے اطاعت شعار بندے، فرمایا کہ جب ان کے اوپر موت آتی ہے، اپنے رب سے ملاقات کرتے ہیں، رب کا دیدار ہوتا ہے، اللہ سامنے آ جاتے، غیب کے پردے ہٹ جاتے، اور فرمایا وہ فرشتے جو سانس نکالنے کے لیے ان کے پاس آتے، وہ کہتے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، آ جا اپنے رب کی طرف اس حال کے اندر کہ وہ رب تجھ سے راضی، تو اپنے رب سے راضی۔ اللہ سامنے دیکھ رہا ہوتا ہے، بندہ اپنے رب کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اور فرمایا روح قبض کرنے والے فرشتے، اطاعت شعار، نیکوکار، اللہ کے نیک بندے کے پاس جو دنیا میں اپنے گناہوں کی اپنے رب سے معافی مانگ لیتا ہے، فرمایا پاک اور صاف ہو کے جو رب کے پاس جاتا ہے، فرمایا اس کے پاس وہ فرشتے آ کر کہتے ہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ادخلی فی عبادی فادخلی فی جنتی۔ تیرا نفس مطمئنہ تھا، تو رب سے راضی تھا، رب تجھ سے راضی تھا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جا، اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جا، وہاں تیرے اور ساتھی بھی موجود ہے، تو بھی وہاں چلا جا۔ اس حال کے اندر اللہ جنت کو سامنے کر دیتے، جنت کے مناظر سامنے آ جاتے، اللہ اس حال کے اندر اس بندے کی روح قبض کرتے۔ لیکن کچھ بدقسمت ایسے ہوتے ہیں جڑے آتے ہیں اے جان مٹھا تے اگلا کس ڈٹھا، یا جو کچھ کرنا ہے کر لو، آگے کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، آخرت کے اوپر کوئی یقین نہیں، آخرت کا کوئی ان کو اعتماد نہیں، بس دنیا ہی دنیا کے لیے کیا، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کی کوئی پرواہ نہ کی، رب کے سامنے جو نافرمانی ہو گئی، اللہ کا خوف اور ڈر ان کے دل کے اندر کبھی بھی پیدا نہ ہوا، اور اللہ سے معافی نہ مانگ سکے۔ فرمایا اس حالت کے اندر وہ بندے جس وقت رب کریم کے پاس جاتے ہیں تو بڑی بری حالت کے اندر فرشتے فرمایا ان کے پاس آتے ہیں اور ان کی روح یوں قبض کی جاتی ہے، مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ جس طرح خاردار جھاڑی کے اوپر کاٹن کے کپڑے کو ڈال کر اسے کھینچا جائے، جس طرح وہ لیرا لیرا ہو جاتا ہے، اس طرح اس کا بدن لیرا لیرا ہو جاتا ہے، اور بالآخر اس کی روح سجین کے اندر داخل کر دی جاتی ہے، جو جہنم کے مقاموں میں سے ایک مقام ہے۔
اس لیے میرے دوستوں بزرگوں اللہ نے موقع دے رکھا ہے. یہ رمضان میرے اور آپ کے لیے ایک بہترین موقع ہے.